السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ حامدا و مصلیا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا۔ حاضرین مجلس، آج کے اس بزم خطابت میں جس موضوع پر روشنی ڈالنا چاہتا ہوں وہ ہے دعا میں اپنی بے اثر دیکھتا ہوں۔ سامعین کرام، ہم میں سے ہر شخص خطا کار ہے، گنہگار ہے۔ کوئی بھی شخص اپنے لیے اس بات کا ضامن نہیں کہ وہ خطا کار نہیں، گنہگار نہیں۔ اگر ہم خود احتسابی کریں، اپنے آپ سے پوچھیں، اپنے ضمیر میں جھانک کر دیکھیں تو ہم روزانہ ایک نئے گناہ میں ملوث نظر آ رہے ہیں۔ لیکن ہم میں سب سے بہتر گنہگار وہ ہے جو سب سے زیادہ توبہ کرنے والا ہو، اللہ کی طرف رجوع کرنے والا ہو۔ جیسا کہ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کل بنی آدم خطاؤن وخیر الخطائین التوابون، کہ ہر شخص خطا کار ہے اور خطا کاروں میں بہتر خطا کار وہ ہے جو سب سے زیادہ توبہ کرنے والا ہو۔ سامعین اکرام، ایک خطا کار انسان اپنی خطاؤں سے اس وقت توبہ کرتا ہے جب اس کا بوجھ محسوس کرتا ہے، بلکہ سچا مومن تو وہ ہے جو خالق کائنات کی نافرمانی کرنے کے بعد اسے راضی کرنے کے لیے فوراً بے تاب ہو جاتا ہے اور اس کے عذاب سے بچنے کے لیے فوراً اس سے معافی مانگ لیتا ہے۔ جیسا کہ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ان المؤمن يرى ذنوبه قائدا تحت جبل يخاف ان يقع عليه وان الفاجر يرى ذنوبه كذباب مر على انفه فقال به هكذا، کہ یقیناً مومن اپنے گناہوں کو اس طرح محسوس کرتا ہے گویا کہ وہ ایک پہاڑ کے نیچے بیٹھا ہو اور اسے اس بات کا ڈر ہو کہ کہیں پہاڑ اس کے اوپر نہ گر جائے۔ اس کے برعکس ایک فاجر آدمی اپنے گناہوں کو اس طرح محسوس کرتا ہے گویا کہ کوئی مکھی اس کے ناک پر آ کر بیٹھی، اس نے ہاتھ کا اشارہ کیا اور وہ اڑ گئی۔ سامعین اکرام، آج ہماری حالات یہ ہے کہ ہم آئے دن بڑے بڑے گناہ کرتے ہیں اور ہمیں فکر بھی نہیں ہوتی کہ ہم توبہ کر کے اللہ کو راضی کر لیں، جبکہ حضرت انس رضی اللہ عنہ کا یہ قول ہمارے سامنے ہے کہ اپنے دور کے لوگوں سے کہا کرتے تھے، انکم لتعلمون اعمالا ہی ادق من الشعر وان كنا لنعدها على عهد النبی صلی اللہ علیہ وسلم من الموبقات، کہ بے شک تم ایسے عمل کرتے ہو جو تمہاری نظروں میں بال سے بھی باریک ہوتا ہے، جبکہ ہم انہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں مہلک گناہ شمار کرتے تھے۔ سامعین اکرام، آج ہم آئے دن گناہ پہ گناہ کرتے ہیں اور ہمیں فکر بھی نہیں ہوتی۔ آج اگر حضرت انس رضی اللہ عنہ ہوتے اور لوگوں کو شرک و کفر، بدکاری، زناکاری اور سودکاری کی آگ میں جھلستے ہوئے دیکھتے تو معلوم نہیں کیا کہتے۔ سامعین اکرام، اگر آج کسی کو توبہ استغفار کے لیے راغب کیا جائے تو ہمیں یہی جواب ملتا ہے کہ آج ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ کیسے ہوں گی ہماری دعائیں قبول جبکہ ہم نے اپنا ذہن ناقبول کرنے والا بنا رکھا ہے؟ ہماری دعا اس وقت تک قبول نہیں ہوگی جب تک کہ ہم مستقبل میں گناہ نہ کرنے کا پختہ عہد نہیں کیا ہوگا۔ ہماری دعا اس وقت تک قبول نہیں ہوگی جب تک کہ ہماری دعا میں خلوص وللہیت نہیں ہوگا۔ سامعین اکرام، کل جن زبانوں میں نغمہ توحید اور قرآن آیات کے سحر انگیز تلاوت ہوا کرتے تھے، آج انہی زبانوں سے مختلف لغو قسم کی آوازیں آتی ہے۔ کل جن ذہنوں میں احکامات اسلامیہ کے اصول ہوا کرتے تھے، آج انہی ذہنوں سے مختلف خرافات پیوست ہو چکے ہیں۔ سامعین اکرام، ہماری دعا اس وقت قبول ہوگی جب ہم اللہ کے دربار میں آئے اور خلوص و للہیت کے ساتھ رو رو کر یہ فریاد کریں، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، کہ اللہ ہم نے اپنے نفس پر ظلم کیا ہے، اگر تو نے ہمیں معاف نہیں کیا تو ہم خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ سامعین اکرام، جب حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ پر الزام لگایا گیا تو انہوں نے اللہ سے رو کر یہ فریاد کی کہ اللہ مجھے دنیا والے غلط سمجھ رہے ہیں، میں تجھ سے پاک دامنی کی دلیل مانگتی ہوں۔ اللہ نے ایسی دلیل دی جو قیامت تک ایک روشن باب کی طرح آیا رہے گا۔ سامعین اکرام، اسی طرح حضرت ایوب علیہ السلام بیماری میں مبتلا ہوئے، اللہ کو پکارا، اللہ ساری دنیا نے مجھے ٹھکرا دیا، طبیبوں نے لا علاج کہہ دیا، مگر تیری رحمت سے مایوس نہیں، اللہ نے ایسی شفا دی کہ ایسی شفا آج تک کسی بیماری کو نہیں ملی ہوگی۔ اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر کے مقام پر اللہ سے فتح و نصرت کی دعا مانگی، اللہ نے فتح و نصرت سے نوازا۔ اگر آج ہم بھی دعا کریں تو ہماری بھی دعائیں قبول ہوگی۔ سامعین اکرام، آج ہم آئے دن گناہ پہ گناہ کرتے رہتے ہیں اور ہمیں فکر بھی نہیں ہوتی کہ ہم توبہ کر کے اللہ کو راضی کر لیں، جبکہ حضرت انس رضی اللہ عنہ کا یہ قول ہمارے سامنے ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے، یا ایھا الناس توبوا الی ربکم فواللہ انی لا اتوب الی عز وجل فی اليوم 100 مرہ، کہ اے لوگو اللہ سے توبہ کرتے رہو، اللہ کی قسم میں ایک دن میں 100 مرتبہ اللہ کے حضور توبہ کرتا ہوں۔
सामईन इकराम, हालांकि आप इमामुल अंबिया मासूम अनिल खता थे, तो आपकी उम्मत को बदरजा औला तौबा का एहतमाम करना चाहिए। आखिरी नबी ही नहीं बल्कि तमाम अंबिया इकराम का ये शेवा रहा कि वो खूब तौबा इस्तिग़फ़ार क्या करते थे। इसी तरह जब हज़रत आदम और हव्वा अलैहिस्सलाम ने शैतान के बहकावे में आकर उस दरख्त का फल खा लिया जिससे अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मना फरमाया था और उन्हें जन्नत से निकाल दिया गया, तो उन्होंने अल्लाह के हुज़ूर ये फरियाद की, रब्बना ज़लमना अनफुसना व इन लम तग़फ़िर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल ख़ासिरीन, कि अल्लाह हमने अपने नफ्स पर जुल्म किया है, अगर तूने हमें माफ़ नहीं किया तो हम खसारा उठाने वालों में से हो जाएंगे। सामईन इकराम, इसी तरह हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम जब अपने कौम से मायूस हो गए और मछली ने उनको निगल लिया था, तो उन्होंने मछली के पेट में अपने गुनाहों का एतराफ़ करते हुए कहा था, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। सामईन इकराम, अगर आज हम भी खुलूस व लिल्लाहियत के साथ दुआ करें तो हमारी भी दुआएं कबूल होगी। आखिर में अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह हम तमाम मुसलमानों को सच्चे दिल से तौबा इस्तिग़फ़ार करने की तौफ़ीक़ अता फरमा। आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।